السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ المائدہ کی بہت ہی زبردست آیت ہے اور ڈرا دینے والی آیت ہے، اور مالک نے بالکل اعلان فرما دیا اور ایمانداروں کو مخاطب کیا کہ اگر تم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد سمجھو تم اللہ کے دین کے ساتھ وفادار نہیں، بلکہ گویا اللہ کی نگاہ میں پھر مرتد تم ختم ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسوں کو لے کے آئے گا جن کو وہ دوست رکھے گا اور وہ اللہ کو دوست رکھیں گے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں، ایمانداروں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات بتائی کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، مومن اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ ایسوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں، اور کافروں کے لیے سخت، کافروں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو لے کے آئے گا، اور پھر جب جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں تو ظاہری بات رکاوٹیں بھی آئیں گی، لوگ آئیں گے راستے میں، جاہل الجھیں گے، مفتی صاحب، مولوی صاحب، یا جو بھی ہو، جس لیول کا بھی جاہل ہو وہ الجھے گا، منافقین الجھیں گے، مرتدین الجھیں گے اور لان تان کریں گے۔ مالک فرماتا ہے یہ میرے بندے ایسے بندے ہوں گے کہ ذرہ بال برابر بھی ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گے۔ گویا ان کی حیثیت ایسی ہے جس طرح مسافروں کے اوپر بھی بھونکنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ذرہ برابر ایک مسافر ذرا بھی سنجیدہ ہوتا ہے وہ ان کو پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ ایسے مخلص مومن بندے ہوں گے کہ ملامت کرنے والوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کریں گے، اور آگے بڑھتے جائیں گے اللہ کے دین کے راستے میں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ سر دڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ مالک ایسوں کو لے کے آئے گا۔ باقی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور روڑے اٹکا رہے ہیں اور بس بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کا وہ کرتے ہیں۔ یقین کیجئے ایسے لوگوں کے اوپر وہ حدیث پوری طرح فٹ آتی ہے۔ میں اکثر اس حدیث کا ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے حواری گزرے ہیں، یعنی اس کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں جو پوری طرح نبی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اگلی نسل آئی ہے بعد والے، تو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ یہ دعوے تو ان کے بڑے بڑے مومنی کے تھے اور ایمان کے اور سب کچھ، لیکن ذرہ برابر ان کے اندر ایمان نظر نہیں آتا۔ یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی دوسرے معنوں میں کہ جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہ کرنے کا کام تھا وہ کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے، مالک کے نبی فرماتے ہیں یعنی کہ جو ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا، یعنی طاقت کے ساتھ ان کو کچلے گا، وہ مومن ہے صحیح معنوں میں، اور جو ان کے خلاف زبان کھولے گا وہ مومن ہیں، اور جو ان کو دل سے برا جانے گا ایسے بد کرداروں کو، تو وہ بھی اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو ان کے ساتھ دوستیاں رکھے گا، ان سے ہمدردیاں رکھے گا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کی پینگیں بڑھائے گا، اس کے اندر ایمان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہی کچھ آج کل ہر طرف ہو رہا ہے۔ ایمان بالکل بہت ہی کم ہیں جو مخلص مومن ہیں، اور ان مومنوں کے اندر بھی ایسے منافق گزرے ہوئے ہیں، ایسے جاسوس گزرے ہوئے ہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ کہ اندروں اندر جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ اندر سے آیا ہے، اسلام کو ہمیشہ اندر سے مار پڑی ہے، یہ کبھی بیرونی طور پر نہیں دبایا جا سکتا ہے، اندر سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو نشاندہی کی گئی ہے ایمان خالص کے ذریعے، ان کتابوں کے اوپر ٹائٹل کے اوپر لکھ دیا گیا گھر کے چراغ، یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنوں نے مارا ہے۔ اور دوسری کتاب کے اوپر لکھا گیا ہر چے کرداں آشنا کرد، کہ جو کچھ کیا ہے اپنوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ہمیں اپنے مخلص اور چنیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ مالک سے یہ دعا ہے کہ مالک ہمیں مخلص اور باصلاحیت اور جو پیار محبت کرنے والے اپنے مومن بھائیوں سے، مومنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت، ایسے ساتھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمائے رکھے ایمان خالص کے اوپر۔